شوہر اور سالی کے غیر ضروری تعلقات۔ میری بڑی بہن کے شوہر بیرون ملک میں ہیں، تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں، ان کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو میرے شوہر سے کرواتی ہے، یعنی میری بڑی بہن کے شوہر، یعنی ان کی بہن ان کے شوہر سے جو بھی کام ہو گھرداری کا وہ کرواتی ہے۔ کبھی خود بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں، پہلے میں نے کچھ نہیں کہا لیکن بعد میں مجھے کھٹکا ہوا تو میں نے اس سے منع کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا۔ کئی دفعہ میری شوہر سے لڑائی بھی ہوئی اس بارے میں، مگر وہ بولتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے۔ اب میں بہت پریشان ہو گئی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے غلطی کی ہے، کتنا بھی دل صاف ہو، سالی نامحرم ہے، بھابھی نامحرم ہے، ان کے ساتھ بے تکلف ہونا، ہا ہا ہو ہی گپے لگانا، ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار میں جانا حرام ہے، ناجائز ہے، اسلام نے پابندی لگائی ہے۔ اس بحث میں اسلام آپ کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ یہ غیر مسلموں کے مسائل ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایکچولی ہمارا دل صاف ہے اور ایکچولی کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بھابھی تو بہن کی طرح ہوتی ہے اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا کلچر دیکھیں آپ کیا ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، گھروں میں کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں پابندی لگا دی کہ تمہاری بیوی ہے، اس کی بہن سے، وہ بہن تم سے پردہ فرض ہے، تو آپ کیوں اس سے فری ہو رہے ہیں؟ تو جب آپ کے شوہر آپ کے سالی جو ہے نا اس سے بے تکلف ہو رہے تھے، آپ کو ان کو ڈرانا چاہیے تھا اللہ کے عذاب سے۔ مرد یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، آپ بولے بھائی آپ کا دل صاف ہے یا نہیں ہے؟ آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں، آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے، میری بہن سے نہیں ہوئی، اور اپنی بہن کو بھی سیدھا کر دے کہ تم کیوں اس سے فری ہو، کہ میرے شوہر سے تم کیوں فری ہو رہی ہو؟ تو یہ بحث ہی غلط ہے کہ دل صاف ہے یا خراب ہے۔ اسلام نے بیسک پر ہی پابندی لگا دی ہے۔ تو بھابھی پر بھی لازم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے۔ الحمدللہ میں نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، شو مارنے کے لیے نہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل ممکن ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں پردہ۔ تو ہم 4 بھائی ہم گھر میں اکٹھے رہتے تھے، ہمارے والد صاحب کا گھر تھا، 200 گز کا گھر تھا، کوئی یہ بھی نہیں کہ 1000 گز کا کوئی بنگلہ ہو، 200 گز کے گھر میں ہم 4 بھائی اور چاروں کی زوجات بھی رہتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی ہماری بھابھی ہمارے سامنے نہیں آ کے بیٹھی، ہم رہے ہیں کئی سال اکٹھے رہے ہیں، بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھی، میری زوجہ میرے بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں، حالانکہ ہم سب بھائی بے تکلف ہیں، لیکن ایسا الحمدللہ نہیں ہوتا تھا، اب بھی نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہوئے اور جناب فری ہو رہے ہیں، بھابھی سامنے آ کے بیٹھ گئی اور گپے مار رہے ہیں۔ ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے گھروں میں کیا ماحول چل رہا ہے، کیا بےہودگی والا ماحول ہے۔ تو بالکل غلط ہے، اس کو ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں، کوئی بھابھی دیور سے بے تکلف ہو رہی ہے تو اس کی نیت خراب ہے، میں نیتوں پہ ڈاکے نہیں ڈال رہا، نہ میں شبہ کر رہا ہوں۔ اسلام نے ایک ضابطہ اصول بیان کر دیا ہے کہ نامحرم از نامحرم، آپ کی بہن ہے اس سے بے تکلف ہوں، اپنی خالہ سے پھپھی سے بے تکلف ہوں، اپنی بھانجی سے، بیٹی سے، سوتیلی بیٹی سے، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، پوتیاں، نواسیاں، یہ آپ کی اولادیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی عورت سے فری نہیں ہو سکتے، ہاں ہاں وہ نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب آپ بھی تو سما ٹی وی پہ فری ہو رہے تھے، وہ بہت لوگوں نے اعتراض کیا نا، تو میں جس سے جو میرا انٹرویو لے رہی تھی نا سما ٹیلی ویژن پہ، وہ میرے سامنے نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا، میرے سامنے ایک موٹی موٹی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ سامنے بیٹھ کے کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہوں، یہ الزام غلط ہے۔ تو بہرحال آپ کو چاہیے اب آپ اپنے شوہر کو پابندی لگا دیں، بولیں یہ چیزیں میں برداشت نہیں کروں گی، آپ جتنے بھی نیک ہیں آپ کو میری بہن سے فری ہونے کی اجازت نہیں، اور اپنی بہن کے بھی اسکرو تھوڑے ٹائٹ کریں، آپ اس کی شادی کروائیں تاکہ اپنے گھر میں جائے اور یہ فساد نہ بچائے۔ آپ کیا شادی شدہ یا کنواری ہوئی سالی سے اگر ریلیشن ہو جائے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھو سالی سے ریلیشن حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے نکاح جب حرام اللہ نے کر دیا تو زنا تو اور زیادہ حرام ہے اس سے، تو لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی خدا نخواستہ سالی سے کسی کا ریلیشن ہو جائے تو بیوی سے نکاح خراب نہیں ہوتا۔ بیوی سے نکاح جب خراب ہوتا ہے جب بیوی کی ماں سے یا بیوی کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹی تھی اس سے اگر اللہ نہ کرے کوئی ریلیشن ہو جائے، یا بیوی کا ریلیشن ہو جائے شوہر کے باپ سے، یا شوہر کا کوئی پہلی بیوی سے بیٹا ہے اس سے، تو پھر میاں بیوی کا ریلیشن خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل یہ بے پردگی کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے، سالی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بہنوں ہی سے پردہ کرے۔ وہ اب دیکھو ہم پر سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، کیونکہ اس کے احسانات سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ لیکن جب اللہ کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں تو اللہ جو مطالبہ ہم سے کرے گا، ہمارا ریلیشن سب سے زیادہ مضبوط کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ راضی کرنے کی فکر ہم کس کو کریں؟ اللہ کو، جس نے ہمیں بنایا۔ ماں باپ سے بھی بڑا حق، کیونکہ ماں باپ کی نعمت بھی تو اللہ نے دی۔ اللہ کہتا ہے خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، اس نے تمہیں پانی سے بنایا اور جب دنیا میں وہ تمہیں لے کر آیا ایسے پروٹوکول کے ساتھ لے کر آیا ہے کہ ددیال نلیال کا ایک خاندان چپکا دیا تمہارے ساتھ، اور بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا تو ایک سسرال والا خاندان بھی، 3 خاندانوں میں اس غلیظ پلید پانی کو جو کپڑے پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اس پانی کو یہ پروٹوکول دیا دنیا میں لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے. تو جتنا یعنی ماں باپ سے بھی بڑا، ماں باپ کی نعمت دینے والے بھی کون ہیں؟ اللہ ہے. تو انسانیت کو اس پہ جمع ہونا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ہم نے اگر کسی ذات کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ کون سی ذات ہونی چاہیے؟ خدا ہونا چاہیے. لیکن انسان ڈیڑھ ہوشیار. انسان کیا نکلا؟ ڈیڑھ ہوشیار. جو شہوت پرست ہے نا، اس کی خواہشات کا ایک سمندر ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو خدا کے احسانات کو بھی ماننا پڑے گا. اگر ہم مان لیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا اور انسان کو کسی نے، جملہ مکمل کر لینا کیا جا رہا ہے، انسان کو، جمشید کو، چلو بول لو، جمشید کو کسی نے بنایا ہے، انسان کو کسی نے بنایا، یہ آنکھیں کسی نے بنائی. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو کوئی آئی فون گفٹ کرتا ہے جس میں ایک ڈیجیٹل کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ کیسے دل سے دعائیں دیتے ہو، یار لیٹسٹ ورژن آئی فون 17 آ گیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا. آئی فون 17 یار تو نے مجھے گفٹ کر دیا یار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تھینک یو. اس میں کیمرہ لگا ہوا ہے. ہماری ماں کے پیٹ میں 2 کیمرے بلٹن ہیں کمپنی کی طرف سے جو ہماری آنکھوں میں بولو فٹ ہیں. آئی فون خود نہیں دیکھتا، ہماری یہ آنکھیں خود دیکھتی ہیں، محسوس کرتی ہیں، ہمارے کان خود سنتے ہیں. ایسا سیٹ اپ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے. مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی آپ کے ہاتھ میں بہت ہی بہترین ایچ ڈی کیمرہ ہو، بہت ہی بہترین، بڑی بڑی فلموں میں استعمال ہوتا ہو، کروڑوں روپے کا آپ کے پاس تھا، وہ کہتا ہے ایک ڈاکو آیا، کہتا ہے یا تو اپنا یہ والا ڈیجیٹل کیمرہ دے دے یا یہ والا دے دے، آپ کون سا دو گے؟ وہ کروڑوں روپے کا جو کیمرہ ہے نا آپ کا، وہ یہ لے جا، یہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے. تو کون سا والا قیمتی ہوا؟ یہ موبائل والا قیمتی ہوا، یہ جو کھوپڑی میں فٹ ہے یہ والا قیمتی ہوا. اچھا، وہ کہتا ہے کہ یہ کروڑوں روپے کے 10 کیمرے تیرے پاس رکھیں، یا تو یہ دے دے یا دونوں میں سے ایک دے دے. یہ والا ایک دے دو گے آپ اس کو. دونوں خربوں روپے سے زیادہ کی قیمت والے کیمرے ہیں جو ہماری آنکھوں میں فٹ ہیں. یہ کس کا احسان ہے بھائی؟ یہ کس نے دیا آپ کو؟ اب وہ اللہ کہہ رہے ہیں ان آنکھوں کو غلط استعمال مت کرو. تو بے شرمی کی بات ہے نا، یہ آنکھیں آپ غلط استعمال، اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری بیوی ہے دیکھنے کے لیے، اس کو دیکھو، آپ اس کو 100 دفعہ دیکھو، آپ بٹھاؤ، گپ شپ لگاؤ اس سے، اس کی باتیں سنو. ہم تو ذرا لبرل قسم کے مفتی، ہم کہتے ہیں اس سے گانا بھی سن لو. آپ مجھے لوگ کہہ رہے تھے میں اپنی بیوی کو گانا سناتا ہوں، وہ سنا لے یار، بیوی کو سنا رہا ہے، بہت نیک آدمی، اللہ تجھے حج پہ لے جائے. بعض علماء کہتے ہیں یار گانے تو حرام ہے، ناجائز ہے. میں کہتا ہوں بھائی بیوی کو سنا رہا ہے گانا، اتنا نیک آدمی آج کل، اللہ کرے بیوی ہی کا تصور کر کے گا رہا ہو، وہ ایسا نہ ہو تصور میں کوئی اور سامنے بیگم بیٹھی بھی ہو. تو اللہ نے کہا کہ میں نے جو حلال نعمت رکھی ہے دیکھنے کے لیے، کون ہے تمہارے پاس؟ اس کو دیکھو. آپ کہہ رہے ہو نہیں میں فوج فلمیں دیکھوں گا، میں لڑکیوں کو دیکھوں، انٹیوں کو دیکھوں گا. تو یہ اس آنکھ کی ناشکری ہے یا نہیں ہے؟ یہ آنکھ کی ناشکری ہے. غیرت سے زمین میں گڑ جانا چاہیے انسان کو. اگر گناہ ہو گیا توبہ کرے، گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، اللہ اقراری مجرم ہو، باغی نہیں ہو، اقرار کرتا ہوں تو نے آنکھیں دی تھی اور میں نے تیری آنکھوں کو تیری مرضی کے خلاف استعمال کی. زبان کی نعمت جس سے ہم ذائقے چکھتے ہیں، ایسا بہترین انسٹرومنٹ اللہ نے ہمارے فٹ کر دیا ہے. اس کی ایڈجسٹمنٹ دیکھو، خالی میں بول رہا ہوں نا کتنی سپیڈ سے، یعنی زبان کی لینتھ اتنی ہے کہ نہ دانتوں سے باہر آ رہی ہے نہ دانتوں سے اندر جا رہی ہے، اور بولنے میں وہ خود اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی رہتی ہے. عجیب ہی، یعنی آرٹیفیشل اگر کوئی لگائی جائے تو کبھی دانت کے نیچے چپکے گی، کبھی جتنا نکالنی ہوگی نکلے گی بھی نہیں وہ باہر. کوئی ورنیل کیلیپر تھا بھائی جس نے بیٹھ کے اندر اس کو ایڈجسٹ کیا. آنکھوں کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ اتنی کریکٹ ہے کہ ذرا سی ملی میٹر بھی اگر وہ تھوڑے سے پتلے دائیں بائیں ہو جائیں تو ایک کے 2 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا نا کہ مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا آپ تینوں کو یہ بیماری ہے کیا؟ اس کو 3 نظر آتے تھے. تو اس کی ایڈجسٹمنٹ کیا ہوئی تھی یار؟ اتنی کیلکولیشن، اتنی زبردست کیلکولیشن. اور یہ آنکھ بن کس سے رہی ہے؟ روٹی سے. ماں کھا رہی ہے پراٹھا، اگر کراچی میں ہوگی تو کیا کھا رہی ہے؟ وہ ڈیزل کے پراٹھے کھا رہی ہے. وہ ہے بھائی، اس سے کیا بن رہی ہے؟ بچے کی پیٹ میں آنکھیں. زبان کچھ بھی کھائے گی نا اس کی باڈی کو بعد میں لگے گا، بچے کی کنسٹرکشن میں پہلے استعمال. سب کچھ روٹی سے بن رہا ہے، سب کچھ روٹی سے بن رہا ہے. گوشت، انڈے جو بھی کھائے گی باڈی میں ایسے اللہ نے سافٹ انسٹال کر دی ہیں جو بچے کے لیے فائدے کی چیزیں، وہ ساری باڈی وہاں سے نکال کے ایسا لگ رہا ہے کوئی بیٹھا ہوا ہے اندر کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہے. اور کھوپڑی پوری، اور اس کے اندر دماغ اتنا بڑا، اس کے اندر لائنیں. ہم جب گھر بناتے ہیں صرف گٹر لائن ڈلوانے میں ہمیں 6 مہینے لگ جاتے ہیں. ایک اتنی چوڑی لائن جس میں جائے گا کیا، وہ ڈلوانے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. اور یہ کھوپڑی کے اندر باریک نسیں جن میں بلڈ نے سرکولیٹ کرنا ہے، اور ایسی پیکیں کہ ذرا سا باہر نکل گیا نا، وہ لائن سے پانی تھوڑا سا نکل جائے کیا ہو جائے گا بھائی؟ اگر آپ نے جو پانی کی لائنیں بچھائی ہوئی تھوڑا سا پانی نکل جائے تو آ کے جوڑ دو گے، یہی ہو جائے گا نا، کوئی تباہی تھوڑی آ جائے گی. لیکن دماغ کی باریک باریک نسیں جن میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، ذرا سی لیکیج اس میں ہو گئی، کومے میں چلا گیا. یہی ہوتا ہے نا، فالج ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا.
ایسی باریک نسوں کا ماہرین کہتے ہیں کہ ایسی نسیں ہیں کہ پائپ ہیں کہ ان کو لے جاؤ چاند سے چکر دلا کے واپس زمین میں لے آؤ، اتنی بڑی نسوں کا جال کا گچھا بنا کے بچے کی کھوپڑی کے اندر فٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بن کس سے رہا ہے؟ ڈیزل کے پراٹھوں سے۔ روٹی سے کبھی کبھار بنا کرتا تھا، اب کس سے بن رہا ہے؟ پیزے سے، جو کسی کام کی چیز نہیں۔ بچہ تو آ ہی جاتا ہے، ماں جو بھی کھائے نا وہ الگ بات ہے، پھر کس ٹائپ کا آ رہا ہے، وہ برگر بچہ آ رہا ہے یا پیزا کھائیں گے تو پیزے جیسا نکلے گا، اور اگر صحیح گوشت انڈے منڈے کھائیں گے تو ذرا صحیح چیز مارکیٹ میں آئے گی۔ خیر، تو کتنے بڑے احسانات تھے خدا کے، ناک میں سونگنے کی طاقت۔ اچھا، کمال کی بات یہ کہ یہ سارے کام نا ہمارے دماغ کرتا ہے۔ دماغ سونگتا ہمارا دماغ ہے، دیکھتا ہمارا دماغ ہے، سنتا ہمارا دماغ ہے۔ ایک چھوٹی سی کھوپڑی کو اللہ نے کچھ آلات دے دیے ہیں، کچھ ریسیپٹر دے دیے ہیں کہ کان میں ایسے ریسیپٹر لگا دیے کہ جو ساؤنڈ کی جو فریکوینسی ہے نا، جو ویوز ہیں، وہ ان کو پڑھتا ہے، وہ اس حساب سے بتاتا ہے دماغ کو کہ یہ والی آواز آ رہی ہے۔ آنکھ کو ایسے ریسیپٹر آنکھ میں لگا دیے جو لائٹ کو پڑھتے ہیں، لائٹ جب ٹکرا کے آئے گی تو وہ اس کو پڑھے گا دماغ ہی۔ یہ صرف آلات ہیں جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ سونگنے کے لیے الگ ہے، بولنے کے لیے الگ ہے، سننے کے لیے الگ ہے۔ ایک ایک پارٹ، ایک ایک آرگن باڈی کا اتنا پیچیدہ ہے کہ اب تک کوئی ایک پارٹ بھی باڈی کا ایسا نہیں ہے جسے ماہرین مکمل پڑھ چکے ہوں، اور کہہ گا اب اینڈ ہو گیا بھائی، آنکھ ہم نے مکمل پڑھ لیا، آنکھ پہ مزید ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے۔ نا کہنے نہیں بھائی، ابھی جتنا جانا ہے وہ اس سے بہت کم ہے جو ابھی جاننا باقی ہے۔ اور یہ سب بن کس سے رہا ہے؟ ڈیزل کے پراٹھوں سے۔ اچھا، مزے کی بات یہ بات تو میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں، بچہ ماں کے پیٹ میں کنسٹرکشن کا کام اس کا مکمل ہوا، اتنی عجیب و غریب مخلوق 9 مہینے میں کمپلیٹ۔ آپ ٹھیکہ دے دو گھر بنانے کا ٹھیکیدار کو، ایک بوڑھی عورت نے کسی کو بددعا دی، اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئیں۔ میں تو دعا دے رہی ہوں بھائی مزدور آئیں گے، آپ پتہ نہیں، میں امریکہ کا تجربہ مجھے نہیں ہے، پاکستان میں تو ایسے ہی ہے، انڈیا بھی پاکستان جیسا ہی ہے۔ تو جب مزدور آ گئے نا، اس کو اندازہ ہوا یہ کتنی بڑی بددعا ہے۔ مزدور ایک دفعہ گھس جائے، نکالنا آسان ہے، 2 مہینے کا کام ہوتا ہے، کئی سال لگ جاتا ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے۔ تو 9 مہینے کا اللہ نے ٹائم لیا، 9 مہینے میں بچہ کمپلیٹ ہوا۔ اور کمال کی بات دیکھو یار، اس پہ جتنا انسان تعجب کرے کم ہے۔ ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا، وہی ڈیزل کا پراٹھا دودھ پیدا کر رہا ہے، جو بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اس ڈیزل کا تو نہیں، یعنی جو بھی پراٹھا ہے سب ڈیزل کے نہیں کھاتے، جو کچھ بھی کھا رہی تھی ماں، اس سے پہلے بچے کی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا۔ جیسے ہی بچہ مارکیٹ میں آیا، اب اس کو ضرورت ہے دودھ کی۔ یار فطرت اتنی عقل مند ہے کہ وہ سارے کام خود اس نے ماں کے پیٹ میں انسٹال کر دیے اندر ہے۔ پھر تو نیچر ہی کی عبادت کرنا شروع کر دو، اگر نیچر تو بڑی ذہین مخلوق ہے۔ پھر تو ادھر بچہ دنیا میں آیا ہے، اسی خوراک سے دودھ، جو بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ دودھ بنتا ہے اور ایسی جگہ ٹرانسفر ہوتا ہے جہاں سے بچے کے لیے پینا آسان۔ اور بچہ جب دنیا میں آیا تھا، قرآن کہتا ہے لا تعلمون شیئا، کچھ بھی پتا نہیں تھا اس کو، امریکہ کیا ہے، کینیڈا کیا ہے، پاکستان کیا ہے، اگلا وزیر اعظم کون ہونا چاہیے، کچھ بھی پتا نہیں۔ ہم تو اپنے سیاسی ٹکڑے بھی تھوڑے بہت بیچ میں نکل جاتے ہیں، کیا کریں۔ تو الیکشن میں کیا ہوا تھا سب کو پتا ہے کیا ہوا۔ خیر، تو دیکھو الیکشن 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک سسٹم کے تحت، ایک سسٹم کے تحت۔ ہمارے یہاں کیسے ہوتے ہیں؟ سسٹم ہے، خاص قسم کا سسٹم ہے، اس کے تحت سارا چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن ٹینشن نہ لیا کرو، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جو کام ہمیشہ ہو رہا ہے تو اس میں لوگ بہت پریشان ہیں، یار یہ کیا کر دیا، الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ میں مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں بالکل ریلیکس۔ کیوں نہیں ریلیکس ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ کے ذہنی ٹینشن سے نا آپ مر جاؤ گے۔ سسٹم کے تحت نہیں ہوگا الیکشن۔ دیکھیں میرے جیسے جید علماء نے اتنا بول دیا نا سسٹم کے تحت، تو بس کافی ہے، باقی نہیں ہوگا۔ دیکھو میرے پاس نا GTO 125 تھی کاواساکی، 5 چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں، اس سے سبق بہت سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں اس کی ٹینکی بھرا کے جاتا تھا، وہ پیٹرول بہت مہنگا اور روز مہنگا پہ مہنگا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن مجھے غصہ آیا، میں نے کہا کیا مذاق لگایا ہوا یار، پھر مہنگا کر دیا۔ تو ایک اور بندہ بائک میں پیٹرول ڈال رہا تھا، میں نے کہا یار تمہیں ٹینشن نہیں ہوئی؟ کہہ رہا اکیلے میرے لیے ہوا ہوتا تو ٹینشن ہوتی ہے، پوری تھی۔ جب لوگ کہتے ہیں الیکشن میں یہ ہوا، مطلب پہلی دفعہ ہوا ہوتا تو ٹینشن ہوتی ہے، تو ہو ہی رہا ہے۔ ہم اپنا بیوی بچوں کو پالو بھائی، اپنے جاب کی فکر کرو، اسٹیٹ کو بچانے کی فکر کرو، اسٹیٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ تو اچھے برے لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اچھے لوگوں کو لانے کی کوشش بھی کرو، یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ۔ لیکن ٹینشن آدمی لینے سے اگر فائدہ ہوتا تو پھر آدمی ٹینشن لے، فائدہ نہیں ہو رہا تو اپنے آپ کو کمزور کرنے سے پاکستانی لوگ کمزور ہو جائیں گے، اس سے ملک کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور زیادہ کہ ہر آدمی ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جب میں آتا ہوں نا ایسے بحث کر رہا ہوتا ہے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں تو نیچے اترے گا تو میں تیرے سے بات کروں گا۔ تو ملک پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے نا بھائی، ملک کو تو بہرحال ہم نے ملک کی شکست پہ خوش نہ ہو بس۔
ملک کی شکست تو خوش نہ ہو. بعض لوگ اتنا دشمنی میں آگے چلے جاتے ہیں کہ ملک کو نقصان ہو رہا ہے تو اچھل رہے ہیں 2-2 فٹ. ہاں یہ غلط ہے, یہ زیادتی ہے. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے میرا, بیچ میں اپنے مسئلے بھی میں لے آتا ہوں. تو اب دیکھو ادھر بچہ دنیا میں آیا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو. کتنے احسانات, یہ سارے احسانات قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے. یہ احسانات فزکس کی کتابوں میں نہیں کوئی بیان کرے گا آپ کو, کیمسٹری کی کتابوں میں بولو نہیں. کیمسٹری آپ کو یہ بتا دی کہ ہائیڈروجن کے 2 تھے, آکسیجن کا 1 مل کے پانی بن گیا, بس یہ آپ کو اللہ بتائے گا. میں ہوں جس نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی برسایا. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا. دیکھو سائنسدان ہمیں یہ بتائیں گے پانی جب زمین کی تہ میں جاتا ہے تو ایک جگہ جا کے رک کیوں جاتا ہے, یہ کیوں رکتا ہے, کس قانون کے تحت رکتا ہے, یہ سائنسدان ہمیں بتا دے گا. اللہ کیا بتاتا ہے وہ یہ نہیں بتاتا. اللہ کہتا ہے بتاؤ اگر اللہ یہ اصول نہ بناتا کہ پانی ایک جگہ جا کے رک جاتا ہے تو پانی نے تو زمین میں جاتے ہی رہنا تھا. تو کیا تمہارے اندر یہ طاقت تھی کہ زمین کو کھود کے تم پانی نکال لیتے جسے تم پیتے ہو؟ یہ فزکس کے قوانین بنائے کس نے؟ ہم نے بنائے تھوڑی, ہم تو مطلع ہوئے ہیں اس پہ. بنانے والا کون ہے؟ سمندر سے بھاپ بن کے میٹھا پانی اوپر جاتا ہے, ہواؤں کے ذریعے اللہ اس پانی کو پوری دنیا میں پھیلا کے بارشیں برساتے ہیں جس سے نہریں اور کنویں آباد ہوتے ہیں. سائنس صرف آپ کو یہ بتائے گی کہ یہ ہوتا کیسے ہے, ہوتا کیوں ہے, یہ کون بتائے گا؟ اللہ. اللہ کہتے ہیں یہ میں نے نظام اس لیے بنایا تاکہ پوری دنیا میں انسانوں کو پانی ملے. سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے, وہ نہیں پی سکتے. اتنے سارے احسانات اللہ تعالیٰ کے, اتنے سارے احسانات. پیدا ہوتے ہی بچہ ہوتا ہے بہت معصوم. یار ایک ایک چیز پہ آدمی غور کرے نا. چائلڈ اسکیما آپ نے ایک لفظ سنا ہے؟ بچے کے چہرے پہ خاص قسم کی لکیریں ہوتی ہیں جو بڑوں کے چہرے پہ نہیں ہوتی, اور وہ ہر جانور کے اور انسان کے بچے پہ ہوتی ہیں. یہ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے نا, یہ گوگل پہ سرچ کریں گے چائلڈ اسکیما, تو بچے کے چہرے پہ جو لکیریں بنیں گی بڑے کے چہرے پہ وہ لکیریں نہیں بنتی. وہ جو بچے کے چہرے پہ لکیریں بنتی ہیں اس سے بچے میں معصومیت پیدا ہو جاتی ہے, ایک طرز آنے لگتا ہے اس کے اوپر, پیار آتا ہے اس کے اوپر. جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ لکیریں مارکیٹ سے شارٹ. یار اس کے جو چہرے پہ قدرت نے لکیریں بھی بنائی ہیں نا, ڈیزائن بھی, وہ بھی دیکھو مصور کا کام کیا ہوتا ہے. وہ چاہے تو چنگیز خان کی تصویر بھی بنا سکتا ہے جسے دیکھ کے دہشت ہو, وہ چاہے تو ایسی تصویر بھی بنا سکتا ہے جسے دیکھ کے رونا آئے. بناتے ہیں نا مصور لوگ, جو تصویر بنانے والے لوگ ہیں وہ ایسی تصویر بناتے ہیں جسے دیکھ کے پیار آئے, رونا آئے. اور کچھ ایسی تصویریں ہوتی ہیں دیکھنے سے لگ رہا ہوتا ہے چور ہے, ظالم ہے, تو چہرے پہ ایسے آپ تصویریں بنا دیں تو ایسا لگے گا جیسے کوئی خون خوار انسان ہو مجھ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. یہ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے بچے کے چہرے پر ذرا سا بھی وہ رونے کی کوشش کرے یا ہنسنے کی کوشش کرے, اس کے چہرے پہ جس ڈیزائن سے لکیریں بنتی ہیں وہ بڑوں کے چہرے پہ نہیں بنتی. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے بچے کو؟ بڑے کی طبیعت اس کی طرف جاتی ہے, بڑے کو اس پہ ترس آتا ہے کیونکہ بچہ کمزور ہے, وہ خود سے نہیں سروائیو کر سکتا. کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اس پہ ترس کھائے اور اس کے لیے قربانی دے. تو قدرت نے اس کے چہرے پہ جو ڈیزائن بنا دیا ہے وہ ڈیزائن ایسا بنایا ہے کہ آپ کو اس پہ پیار آئے تاکہ اس کی حفاظت ہو. یہ ڈیزائننگ ایوالو ہونے کا نتیجہ بولو نہیں ہو سکتی, خود بخود نہیں ہو سکتا کہ پوری پینٹنگ بھی سوچو سمجھ کے کی جا رہی ہے. اب خدا کے احسانات تھے, جب ہم پیدا ہوئے اس نے آسمان سے بارشیں برسائیں, فجعلناہ سمیعا بصیرا, سنتا دیکھتا بنایا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جب اللہ کے پیغمبر آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ تم پر اس نے اتنے احسانات کیے تو ہم خوش ہو جاتے. ہم کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی مانتے ہیں خدا کے ہم پر احسانات ہیں, اب ہم خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں, کیا طریقہ ہے؟ تو پیغمبر ہمیں بتاتے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کرو, رمضان کا 1 مہینہ روزہ رکھو, زندگی میں 1 دفعہ اس کے گھر کی زیارت کرو, اور اپنے مالوں میں زکوٰۃ بھی نکالا کرو, صدقات و خیرات بھی نکالا کرو. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں ان کا سارا مال ان کا نہیں ہوتا بلکہ ان کے مالوں میں ان کے رشتہ داروں کا اور ان جو محروم لوگ ہیں, جو ضرورت مند لوگ ہیں, ان کا حق ہوتا ہے. تو ہم دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ ہم تو تجھے تلاش کر رہے تھے, کوئی ہمیں بتائے کہ تو خوش کیسے ہوتا ہے. کسی اور غیر مسلم کے پاس خدا کو خوش کرنے کا کوئی مستند طریقہ موجود نہیں ہے. ہمارے پاس تو ہے, ہمیں تو اللہ بتاتا ہے کوئی ہے عبادت کا طریقہ. ان کی نظر میں وہ مستند ہے, لیکن آپ اس کو کمپیئر کریں اگر اسلام سے تو اسلام سپیریئر نکلے گا, اس کا پلڑا بہت بھاری نکلے گا. عبادت کا جو وضو دیکھ لو, جمعے کی نماز دیکھ لو, زکوٰۃ دیکھ لو, ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھو اسلام کے آرڈر. تو میرے بھائی ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ زنا کو حرام کر دیا, نکاح کو سنت بنا دیا, وغیرہ وغیرہ جو پورے احکامات ہیں. عورت کو پردے کا حکم دیا, عورت دل و جان سے پردہ کرتی. بھائی میرے رب نے مجھے پیدا کیا, مجھے ماں کی نعمت دی, مجھے باپ کی نعمت دی, مجھے حسن و جمال دیا اس نے. اب وہ اگر کہہ رہا ہے کہ اس حسن کو چھپاؤ, ہر غیر مرد کے سامنے ظاہر مت کرو تاکہ اس کی نگاہیں خراب نہ ہو, اس کی نگاہیں گندی نہ ہو, تو خوشی خوشی اس بات کو لینا چاہیے تھا نا.
پوری دنیا کو لینا چاہیے تھا. اور جس نے یہ پیغام پہنچایا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس دعوت پر تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، میرا کوئی کمیشن نہیں ہے، فری میں. جیسے میرے بیان بھی خوب سمجھ لیں فری میں ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھے، میرے کسی بیان کے کوئی پیسے ویسے نہیں ہوتے، کیونکہ بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے 4 بیوی ایسے چل رہی ہیں، سب ایسا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے پیغام پہنچانے میں. پوری قوم آپ کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا، تو ہونا یہ چاہیے تھا ان سب باتوں کو دیکھ کر ہم اللہ کے دین کو دل و جان سے قبول کر رہے ہیں، بلکہ پوری انسانیت قبول کرتی. لیکن انسانیت نے بڑا ظلم کیا. انسانیت نے کیا کیا؟ بڑا ظلم. میسنجر آف گاڈ پہ بھی اعتراضات شروع کر دیے. کیا اعتراضات کیے؟ ان کی تعلیمات پہ نہیں، اعتراضات یہ ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 50 سال کی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیوں کیا. اچھا میں بات آپ سے کہتا ہوں، زیادہ سے زیادہ اس عمل کو دنیا کے عرف کے لحاظ سے ظلم قرار دیا جائے گا نا، زیادہ سے زیادہ دنیا کے لحاظ سے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور معاذ اللہ نقل کفر نباشت یہ مان لیا جائے کہ ظلم تھا، تو کس کے ساتھ ہوا یہ ظلم؟ معاذ اللہ سیدہ عائشہ کے ساتھ ہوا، معاذ اللہ. ایسے ہی ہے نا. تو جب وہ بالغ ہوئیں، وہ بڑی ہو گئیں، تو وہ کہہ دیتی مجھ پہ ظلم ہوا ہے، مجھے علیحدگی دے دو. مدعی سس گواہ چس کی اصطلاح آپ نے کبھی سنی ہے بھائی؟ مدعی سس گواہ چس. میں کہہ رہا ہوں اس نے میرے پیسے لیے ہیں، سوری میں کہہ رہا ہوں اس نے ان کے پیسے لیے ہیں اور یہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگ کہیں گے جس کے لیے وہ تو چپ بیٹھا ہوا ہے، ان کو پتہ نہیں تو شاید ان کا کوئی کمیشن ہوگا اس میں. ایسا ہی ہے نا. کورٹ بلا کے پوچھ رہی ہے بھائی مفتی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ جمشید نے ستار کے پیسے لیے ہیں، ستار تم کیا کہتے ہو؟ ستار کہہ رہے میں کچھ بھی نہیں کہتا اس بارے. کورٹ اس کیس کو سنے گی، کورٹ کہے گی بھائی جس نے دعویٰ کیا وہ ٹائم ضائع مت کرو، نکلو یہاں سے. اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ ظلم ہوا ہے، آپ کم عمر تھی، تو ہمیشہ کم عمری میں تھوڑی رہی ہیں، بعد میں بالغ ہوئی، بڑی ہوئی. پھر سورہ حجاب میں ہمیں پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق کا حق دیا ہے کہ اگر اس غربت میں تم میرے ساتھ رہنے پر راضی نہیں ہو تو میں تمہیں ڈیورس کا حق دیتا ہوں. یہ تو پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو ڈیورس کا رائٹ دیا کہ تمہیں اختیار ہے. اور سیدہ عائشہ کو اسپیشل الگ سے اختیار دے کے یہ فرمایا کہ آپ جلد بازی کا فیصلہ مت کرو، اگر آپ کو علیحدگی چاہیے، اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے، یہ طلاق کا حق آپ کو یوز نہیں کرنا، تو جلدی جواب نہیں چاہیے، پہلے اپنے گھر میں جا کے مشورہ لیں. یہ کیوں پیغمبر سے یہ کام کروایا جا رہا ہے؟ قیامت تک کوئی شخص نبی کی سیرت پہ انگلی نہ اٹھائے کہ آپ کو معاذ اللہ سیدہ عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو نقل کفر نباشت کو یہ اندھیرے میں رکھ کے ان سے نکاح کیا گیا ہے اور بعد میں تو اس نکاح پہ نادم تھی اور معاذ اللہ ان کے ساتھ ظلم ہوا. بھائی اب تو بالغ ہو چکی ہیں، ان کو اختیار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے جلدی نہیں، جا کے اپنے گھر میں پہلے مشورہ کرو. اور رہنا بھی اس غربت میں، گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا، ایج بھی نبی کی زیادہ اور اکنومیکلی بھی حالات یہ ہے کہ گھر میں 40 دن خود سیدہ عائشہ کہتی ہیں چولہا نہیں جلتا تھا. مجھے بتاؤ ایسی صورت میں بھی جب سیدہ عائشہ کو اختیار دیا گیا تو سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں افیق اشاور، بخاری کی حدیث، آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں میں کہ رہنا کہ نہیں رہنا. غضبناک ہو رہی ہیں کہ آپ نے سوچا کیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، یہ سوچا کیسے؟ اتنی محبت مل رہی ہے. تو یہ تو پیغمبر کی ایسی سیرت ہے کہ ایج ڈفرنس اتنا زیادہ اور گھر میں غربت، اس کے باوجود سیدہ عائشہ آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. یہ تو بھائی ہمارے پیغمبر کی ایسے لوگ آج ملتے ہیں ہے بھائی، آج ملتے ہیں ایسے لوگ. آپ اپنے بارے میں دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں 40 دن چولہا نہ جلے اور آپ کی عمر بھی بیگم سے 30-35 سال زیادہ ہو، پہلی بات تو بیگم چولہا جل بھی رہا ہوگا نا تو کہے گی کہ اب میرے ابا نے میرے ساتھ نا انصافی، آپ 35 سال 40 سال 50 سال مجھ سے زیادہ ہیں، مجھے یہ شادی قبول نہیں، یہی ہوگا نا. اور اگر قبول کر لی تو ساری زندگی تانے دیتی رہے گی، بس وہ تو میں نے سوسائٹی اور خاندان کی پرمپرا تھی، ہم شریف لڑکیاں ہیں، ہم بس کر لیے، ٹھیک ہے، ہو گزارا چلائیں گے. کیا خیال ہے؟ اور یہ بھی جب آپ ارب پتی ہو، آپ صبح شام، ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ لڑکی کی عمر کم ہوتی ہے، لڑکا ارب پتی ہوتا ہے تو کہتے چلو یار پتی ہے لیکن ارب بھی تو ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو لڑکی مان لیتی ہے، چلو بھائی جانے دو یار، ٹھیک ہے چلتا ہے، پیسہ بہت ہے. ہمارے نبی کے پاس تو پیسہ نہیں، خود سیدہ عائشہ اس حدیث کی راوی ہیں، اس کے باوجود اور پھر ڈیورس کا حق بھی دیا جا رہا ہے، پھر بھی کہہ رہی ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے مشورہ کرو، اس پہ غضبناک ہو رہی ہے، فیکا اشاور، یہ آپ نے سوچا کیسے میرے بارے میں؟ اور اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے کہ ظلم ہوا تھا. تو یہ کیا، یہ اعتراض ہے ان کا. اعتراض یہ نہیں ہے، اصل میں اعتراض یہ کہ نبی کو میسنجر آف گاڈ مان لیا تو نبی کی باتوں کو بھی ماننا پڑے گا. وہاں سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے، ایک طریقہ یہ نکالا ہوا ہے کہ میسنجر آف گاڈ کا انکار کرو. اب بولو آپ پیغمبر اللہ کے معاذ اللہ پیغمبر ہے ہی نہیں، پھر آپ کی ذات پہ اعتراضات کرنا شروع کر دو جو بنتے نہیں ہیں. دوسرا اعتراض جو اس سے بھی بڑا جرم کیا وہ کیا؟ خدا کے وجودی کا انکار، کیونکہ خدا کو مانیں گے تو پھر آگے مسائل کھڑے ہوں گے.
وہ خدا کیا چاہتا ہے, اس خدا کے احسانات کیا ہے. جب خدا کو مانیں گے تو ماننا پڑے گا یہ آنکھیں کس نے دی ہیں, اللہ نے دی ہیں. پہلے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا, بچوں کو بتایا جاتا تھا دیکھو بیٹا اللہ نے آنکھیں دی, بچہ مان لیتا بھائی اللہ نے دی ہیں تو بیٹا یہ غلط استعمال نہیں کرنا. اچھا ابو ٹھیک ہے, وہ ایک آدمی کے, چلو بات لمبی ہو جائے گی, بات کو سمیٹ رہا ہوں میں, بڑی دلچسپ بات تھی لیکن پھر الگ سے کبھی موقع ملے گا آپ سمجھائیں گے انشاءاللہ. ایک خاتون کا شوہر مر گیا تو روتے روتے کہہ رہی ہائے ہائے میرے میاں بہت اچھے تھے, کبھی کسی خاتون کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا, جب بھی دیکھا ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا انہوں نے ہمیشہ. تو جو ہے بچے کو ہم سمجھاتے ہیں اللہ کی نعمتیں, اللہ کی نعمتیں, اللہ کی نعمتیں, یہ مت کرو, اللہ نے چوری کو حرام قرار دیا, بڑوں سے بد کلامی کو حرام قرار دیا, اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. تو بچہ اگر وہ گناہ کرتا بھی ہے بڑے ہو کر ایک احساس جرم تو ہوتا ہے نا, لیکن انسانیت نے کیا ظلم کیا, انہوں نے کہا اللہ کو سوسائٹی سے نکالا. سارے مسائل کہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں, گاڈ کی وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں سارے مسائل. اب نکالیں کیسے, نکالنا آسان نہیں ہے. پھر آنکھیں کس نے دی بھائی, یہ زبان کس نے دی, یہ ناک کس نے دی, کان کس نے دیے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ کون پیدا کرتا ہے, آسمان سے بارش کون برساتا ہے. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, اللہ کہتے ہیں اس انار کو دیکھو, مٹی پانی گوبر کے ملاپ سے ایک انار پیدا ہوتا ہے, اس کے پھلے پھولنے کے منظر کو تو دیکھو, انار سرخ ہوتا ہے, کیسا بہترین رس اس کے اندر, اور دانے کیسی خوبصورت پیکنگ میں اور مختلف پرتوں میں. ایسا نہیں کہ ٹیڑے میڑے دانے, نہ ایک بڑی انگور کے گچھے دیکھو, کیلے کے گچھے دیکھو, سیب کے اوپر کی پرت دیکھو, اور پھر اس بیج کے اندر سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہوئے ہوئے ہیں بھائی. آپ نے بیج زمین میں ڈالا, اس بیج سے ایک پودا نکلا, اس سے بیل نکلی, اس سے پھول نکلے, پھول تتلیوں کو اٹریکٹ کریں گے, نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا, اس کے بعد پھل پیدا ہوگا, پھل بڑا ہوگا, پھر وہ آپ کھائیں گے, اس کے اندر وہی درجنوں بیج دوبارہ, اور ہر بیج میں یہی پروسیس اس کے اندر انسٹال ہوا ہوگا. تو اتنی ساری چیزیں کہاں, تبھی تو قرآن کہتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان, کس چیز کا انکار کرو گے بھائی. انسان نے ایک فارمولا نکالا کہ سب کا ایک ہی دفعہ میں کر دو انکار. ایک کو بولنا کہ نہیں, خربوزہ بھی خود بخود بنا ہے, انار بھی خود بخود بنا ہے, آنکھیں بھی خود بخود بنی ہے, ناک بھی خود بخود بنی ہے, اس میں ٹائم ضائع ہوگا, اس میں کیا, اور اس کو ثابت کرنا بھی بہت مشکل ہے. تو انسان نے ایک فارمولا نکالا, ان سے بولا ایکچولی ہوا ایسا تھا کہ ونس اپون اے ٹائم ایک دھماکہ ہوا تھا, اس دھماکے کے نتیجے میں سورج چاند ستارے اور سیارے بن کے. اب جب پوچھا گیا اتنا خاندانی دھماکہ, کراچی میں دھماکے سنے ہوں گے کراچی والوں نے, کیا خیال ہے آج تک کبھی ایسا ہوا کہ الٹی کرسی سیدھی ہوئی ہے اس دھماکے سے؟ سیدھی کرسیاں الٹی تو بہت دیکھی ہیں, الٹی کرسی ہم نے سیدھی نہیں دیکھی. ہم نے مان لیا سائنسدان کہہ رہے ہیں ہوا ہوگا دھماکہ, ہم نے کہا بھائی یہ ہوا نہیں ہے, کیا گیا ہے. بگ بینگ تھیوری کو ہم مانتے ہیں, ہوا نہیں ہے. یہ اتنا خاندانی دھماکہ یہ ایک عام کسی مخلوق کا کام نہیں ہے, یہ اس ذات کا کام ہے کہ جو ایسی کیلکولیشن کے ساتھ دھماکہ کر رہی ہے جس کیلکولیشن کے نتیجے میں سورج چاند ستارے کہکشائیں وجود میں, اور زمین پھر سورج سے الگ ہو کر 23 ڈگری پہ جھک بھی رہی ہے, جس سے موسم بن رہے ہیں, اور جناب وہ پھر سورج کے گرد گھوم بھی رہی ہے, اور اس سے خاص کیلکولیشن کے ساتھ گھوم رہی ہے. یہ دھماکہ ہوا نہیں ہے, یہ دھماکہ آرڈر پہ کیا گیا ہے. دھماکے کا تو یہ جواب ہو گیا. پھر انہوں نے کہا انسان کیسے آیا, ایکچولی انسان, اب ہم یہ کہیں کہ آنکھ بھی خود بنی ہے, نہیں, ایک سیل وجود میں آیا تھا اتفاق سے. کیسے آ گیا, اس سیل کی جو ترکیب ہے وہ اتنی پیچیدہ ہے, وہ تو کروڑوں سال میں وجود میں نہیں آ سکتی. سائنسدان کہتے ہیں کروڑوں کون کہہ رہے ہیں, اربوں سال کہہ رہے ہیں. اربوں سال میں ایسا لا آف چانس بھی ایک ہوتی ہے نا, بائی چانس بھی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو بائی چانس کروڑوں سال میں ایک سیل وجود میں آ گیا جس میں زندگی کی ابتدا ہوئی ہے. اب اس میں زندگی کہاں سے آئی, بے جان چیز وجود میں آ سکتی ہے نا, اس میں حیات کیسے پڑ گئی؟ کہہ رہے لا آف چانس کے تحت کھربوں سال میں جب کھربوں خلیوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو ایک آدھ سیل ایسا بھی ہو سکتا ہے. کھربوں بھی نہیں, لیکن چلو کھرب کو کھرب سے ضرب دے دو. اب کون ماضی میں جا کے دیکھ رہا ہے کہ کتنے کھرب سال لگے, اچھا ایک سیل وجود میں آ گیا. پھر کیا ہوا یار, پھر انسان جمشید کہاں سے, مجھے جمشید کا بتاؤ, جمشید کیسے بنا؟ کیونکہ میں تو جمشید کو دیکھ رہا ہوں, اس کی 2 آنکھیں اور اس سے زبردست ایڈجسٹمنٹ. کہہ رہے ایسے ہی نہیں ہو گیا. یہی تو بات ہے, مولویوں کو سائنس میتھس کا تو پتا ہے ہی نہیں. یہ مولوی کیا بتائیں گے ہمیں سائنس کا, ڈاروین پڑھا ہوتا ہے انہوں نے کم بختوں نے, جاؤ اس پہ مقالے لکھے جا رہے ہیں, بڑے بڑے اس پہ پروفیسر ہیں جو ڈاروین کی تھیوری پہ ورک کر رہے ہیں, اور ایکچولی انہیں یہ مولویوں کو کیا, ان کو تو اے بی سی ڈی مشکل سے یاد ہوتی ہے. اور بھائی ڈاروین کی تھیوری پہ رد کرنے کے لیے ڈاروین کی تھیوری پڑھنا نہیں, کھوپڑی کا ہونا ضروری ہے. چانس بائی چانس کوئی روبوٹ آج تک وجود میں نہیں آیا ہے. جمشید, مجھے جمشید کا جواب چاہیے, جمشید کیسے بنا؟ کوئی روبوٹ جو بے جان ہے وہ نہیں کھربوں سال میں وجود میں آ سکتا. زندہ چلتا پھرتا انسان, پھر پودے, خربوزے کے اندر بیج میں یہ سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی کیسے انسٹال ہو گئے کہ اس کو زمین میں ڈالو تو پہلے بیل نکلے گی, اس کے ایک ٹائم کے بعد پھول نکلے گا. وہ پھول ہی کیوں نکل رہا ہے, اس کو پتا ہے تتلیوں کو اٹریکٹ کرنا ہے تاکہ نر مادہ کا ملاپ ہو, پھر پھل پیدا ہو, پھر اس پھل کے اندر دوبارہ سے بیج. کھربوں کیا, کھربوں کو کھرب ہا کھرب سال
سال سے آپ ملٹی پلائی کر دیں، 100 دفعہ یہ عمل کریں، خربوزہ وجود میں نہیں آئے گا۔ جب خربوزہ نہیں آ سکتا تو انسان کہاں سے آ سکتا ہے وجود میں؟ تو اس لیے پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، پھینکنے پر پابندی اللہ کی طرف سے۔ اس لیے جو ڈارون کی تھیوری کی بیس پہ خدا کے منکر ہیں، گورنمنٹ ان کو سزا نہیں دے گی، ان کو سزا کون دے گا؟ وہ خدا دے گا جس نے بنایا ہے۔ مولوی کا کام ہے خدا کا پیغام آپ تک پہنچا دینا، علماء کا کام، پیغمبروں کا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ باقی آگے اس کو آپ اس اللہ کے عذاب سے ڈریں یا نہ ڈریں، یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ آپ مذاق اڑاتے رہے، مولویوں کو کیا پتا سائنس کا۔ میں دیکھتا ہوتا نیچے کمنٹس میرے بارے میں آئے ہوتے ہیں، ان کو سائنس ان کو ڈارون کا پتا ہے، ڈارون کی اسپیلنگ آتی ہے ان کو۔ اور بھائی ہمیں اسپیلنگ آئے نہ آئے، ہمیں یہ پتا ہے جمشید خود بخود نہیں بن سکتا۔ ہم دیسی لوگ ہیں، دیسی اسٹائل میں بات کرتے ہیں، نہیں ہو سکتا یہ آٹومیٹیکلی، اتنا لا آف چانس کے تحت ایسا ہوا ہے۔ اور کمال کی بات ہے ڈارون کے تحت ارتقاء کرتے کرتے ہم اینڈنگ پوائنٹ پہ ہی سب کچھ مل رہا ہے، یعنی جو جانور ایوالو ہو کے جہاں پہنچا ہے نا اس کی انتہا بھی یہی ہے۔ تو ہم آخری اسٹیشن پہ کیوں کھڑے ہوئے؟ تھوڑا ہم پہلے پیدا ہو جاتے، کچھ چیزوں کا بھی مزید ایوالو ہوتے ہوئے دیکھ لیتے، نہیں آئی سمجھ میں بات۔ مثال کے طور پر شہد کی مکھی، سائنسدان کہیں گے قرآن کہتا ہے میں نے بنائی، اوحا ربک الی النحل، تیرے رب نے مکھی کو بنایا اور مکھی کی چھوٹی سی کھوپڑی میں ایک سافٹ ویئر ڈال دیا، وحی کی، اس کو سکھایا ایسے چھتا بنانا ہے، ایسے ملکہ مکھی، مزدور مکھی، یہاں سے پھولوں کا رس تو نے چوسنا ہے، اور اس طرح سے تو نے بائی ایئر سفر کرنا ہے، اپنے چھتے تک پہنچنا ہے، اس طرح سے تو نے شہد تیار کرنا ہے۔ اللہ کے پاس جواب آسان ہے کہ یہ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ۔ جو خدا کے منکر ہیں ان کو بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، ان سے پوچھو شہد کی مکھی کیسے وجود میں آئی؟ جمشید تو چل چھوڑ، تجھے جمشید کا نام اچھا نہیں لگتا تو بتا مکھی کیسے وجود میں آئی؟ مکھی کے بارے میں پھینکنا، وہیں سے جو پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، وہیں سے کہہ رہے ہیں ایکچولی ایسا ہوا تھا کہ یوں ہوا تھا، پھر کیا ہوا تھا۔ وہ ایک بڑا زبردست پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کاش میری قسمت میں ہوتا، میں خریدتا ایک کھوتا، کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار۔ تو ایکچولی کر کے کچھ بھی پھینکتے رہو۔ تو وہ پھر وہ تو کیا کیا پھینکتے ہیں، وہ تو مختلف تھیوریز ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ نہیں لاتا ہے، کوئی تیسرا لاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ میں نے بنایا نا، مجھ سے پوچھو یار کیسے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے؟ یہ میں نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا تاکہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ یہ آٹومیٹکلی خود بخود بنے۔ اتنی ٹیکنیکل مشینیں خود بخود ایوالو ہو کے بھی نہیں بنتی ہیں۔ تو اب کیا تھوڑی بہت تبدیلی تو آتی ہے انوائرمنٹ کو چینج کے، وہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ کچھ چیزیں انسان میں چینجیبل اللہ نے رکھی ہیں۔ کسی علاقے میں جاتا ہے، سرد علاقوں میں زیادہ رہے گا تو 8-10 نسلوں کے بعد جا کے اس میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ سردی کو برداشت کر پائے۔ یہ تو انسانی بقا کے لیے اتنا ایوالو ہونا تو ضروری ہے، اتنا ایوالو ہونا کہ آنکھ نہیں تھی آنکھ نکل کے آ گئی، ناک نکل کے آ گئی، یہ نہیں ہو سکتا بھائی، پورے پاس بننا شروع ہو گئے۔ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ شہد کی مکھی جو قدرت نے اس کو جیسا بنانا تھا نا اس کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، وہ اس سے زیادہ اچھی بن نہیں سکتی۔ ہر جانور کو جیسا ہونا، اس کی چونچ جیسی ہونی چاہیے، اس میں سونگنے کی حس جیسی ہونی چاہیے، جو بھی اس کے لیے ضروری تھی۔ تبھی قرآن کہتا ہے احسن کل شیء خلقہ، ہر چیز کو بہترین انداز سے اس نے بنایا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا نا رب کون ہے، کیا ہے، بڑا گھنا بن گیا تھا جیسے پتہ ہی نہیں خدا کے بارے میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے ہر چیز کو بہترین بنایا ثم ہدا، پھر اس کو نیچر کے ٹریک پہ چلا دیا۔ ہر جانور اپنی نیچر کے راستے پہ چل رہا ہے، اس کو ایک خاص نیچر دی گئی ہے، اس ٹریک سے ہٹتا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آٹومیٹیکلی سب کچھ ہوتا تو ایک خاص ٹریک پہ جو اس کے لیے سوٹیبل ہے، یہ بہت اہم لفظ ہے، اتفاق سے جو چیز ہوتی ہے جس ٹریک پہ انسان چلتا ہے وہ سوٹیبل ٹریک نہیں ہوتا۔ سوٹیبل ٹریک باقاعدہ ارادے سے چلا جاتا ہے یا کوئی چلاتا ہے؟ دیکھو بچہ اپنے ارادے سے اسکول نہیں جاتا، اس کو نہیں پتا اسکول کا راستہ کیا ہے، ماں بچے کو اسکول کی وین میں خود بٹھاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا بچہ باہر نکلے اس کو پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے، کسی بھی وین میں چڑھ گیا تو اتفاق سے وہ وین اس کے اسکول ہی جا رہی تھی۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اور جب آدمی سمجھدار ہو جاتا ہے تو اپنی کھوپڑی استعمال کرتا ہے کہ میں نے کس ٹریک پہ جانا ہے کس ٹریک پہ نہیں جانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ ہر جانور کو بنایا اور اس کو اس کے جو فطری ٹریک تھا اس پہ اس نے چلا دیا۔ جانور تو نہیں چل سکتا، اس میں اتنی سمجھ تھوڑی ہے۔ بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے، کس نے سکھایا؟ ابھی تو پہلا دن ہے، کوئی اسکول کوئی انسٹیٹیوٹ کچھ بھی نہیں، پہلا دن ہے اور تھنوں کی طرف لپکنا شروع ہو گیا۔ یہ وہ ٹریک کون سا ٹریک ہے؟ یہ اس کی نیچر کا ٹریک ہے، اس پہ کسی نے اس بکری کے بچے کو چلایا، ماں نے نہیں چلایا، ماں کو تو ابھی سکھانے کا ٹائم ہی نہیں ملا ہے۔ خرگوش کی مادہ جب بچے دیتی ہے پہلی دفعہ بھی جب دے گی نا تو اپنے ساری باڈی کے بال نوچ کے زمین پہ کارپٹ کی طرف بچھا دیتی ہے، اس سے بچے جنتی ہے۔ وہ یہ کس نے سکھایا میرے بھائی؟ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ میں تو مرغیاں پالتا ہوں، کبھی آپ خوشبو لگا کے آؤ، آپ کو دکھاؤں گا میں مرغیاں۔ خوشبو ہدیہ لے کے نہیں آؤ، خوشبو لگا کے آ جائے۔
خوشبو انسان اپنی مرضی کی استعمال کرتا ہے. لوگ مجھے ڈبے بھر بھر کے بیچارے محبت میں دے رہے ہوتے ہیں خوشبو, ساری پارسل کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے لیے سلیکٹڈ خوشبو میں خود ہی لیتا ہوں, وہ میں استعمال کرتا ہوں. تو خوشبویں آپ محبت کی قدر کرنی چاہیے انسان کو, لیکن یہ ذہن میں رکھو ہمارے پاس خوشبو کے پارسل کرنے کا کبھی کبھار تو نیت خراب ہوتی ہے, بزنس شروع کر دو لیکن وہ زیادہ ہو جائے گا, وہ برا لگتا ہے, وہ بہت برا لگتا ہے کہ ہدیوں کے پرفیوم آ رہے ہیں اور آدمی مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دے. تھوڑا سا ویسے بغیرت بن جائے تو بہت فائدے ہیں. وہ ایک آدمی نے کہا نا رشتہ ہے تمہارے لیے لیکن گھر داماد بننا پڑے گا اور سسرال کے خرچوں پہ پلنا پڑے گا. اس نے کہا گھر داماد بے غیرتی بے شرمی قبول ہے. جب اس نے فائدے سوچے نا, اس نے کہا بے غیرتی بے شرمی تو لیکن فائدے کتنے یار, سسرال کے خرچوں پہ 24 گھنٹے سامان. تو خیر تو بھائی یہ خود بخود نہیں ہے, یہ کس کے احسانات ہیں؟ اللہ کے احسانات ہیں. اس نے بنایا ہے. تو جانور کی میں مثال دے رہا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تو بڑا گھننا بن رہا ہے کہ رب کون ہے. فرعون بھی ایتھیسٹ تھا, خدا کا منکر تھا, وہ بھی خدا کا منکر ہو گیا تو کوئی خدا نہیں معاذ اللہ. تو پھر پوچھتا تھا کون ہے کہاں ہے, پھر فضول باتیں کرتا تھا. سیڑھیاں لگاؤ اپنے, اس نے وزیر سے کہا کہ موسیٰ کہہ رہے ہیں آسمانوں میں کوئی خدا ہے تو ذرا سیڑھیاں لگا کے ہم چڑھتے دیکھ کے آتے ہیں کہاں ہے. تو اس طرح کی باتیں. تو آج کل بھی ایتھیسٹ لوگ نا اسلام پہ اس طرح کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ اڑاتے رہو مذاق, ہم تو آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں بھائی کہ آپ اس رب پہ ایمان لے آؤ جس نے بنایا ہے اور اس کے احسانات مانو, اور پھر کوئی غلطی ہوتی ہے توبہ کرو. ہمارا رب سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اسلام نے ہمیں رب کا یہ بھی بتایا کہ رب ہے, یہ بھی بتایا کہ صرف ایک ہے, اور اس کی صفات کیا یہ بھی بتا دی. اگر ہمیں صفات پتہ نہ چلتی, مثال کے طور پر ہمیں پتہ چلتا کوئی خدا ہے لیکن بڑا ظالم جابر قسم کا ہے. دنیا میں بادشاہ ظالم جابر بھی ہوتے ہیں, یا وہ ہم اگر اس کی نافرمانی کریں گے چھوڑے گا ہی نہیں وہ, تو ہم مایوس ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے. اس خدا نے بتایا مجھ پر ایمان لے کر آؤ. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, بس یہ آخری آیت پڑھ کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یجد اللہ غفور الرحیم. قرآن میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے سب سے مزے کی آیت کون سی ہے, یا کسی بھی تھوڑا سا ایمان والے سے پوچھے تو وہ کہے گا یہ آیت سب سے مزے کی ہے. قرآن سب سے مزے کی آیت کون سی ہے؟ دیکھو قرآن میں آیتیں بھی ہیں, جو یہ جرم کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی, یہ جرم کرے گا یہ سزا ملے گی, یہ بھی ہے. جہنم کی وعیدیں بھی ہیں, جنت کے باغات کا تذکرہ بھی ہے. ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا, وہ بدعتی مولوی تھے, مولانا ایسے ہوتے نہیں ہیں لیکن دونوں طرح کے مولانا مارکیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے نانا بھی مولوی تھے, صحیح والے مولوی تھے, غلط بھی تھے. وہ قصے سنایا کرتے تھے بدعتی مولویوں کے جو کھاؤ پیو کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا تو کہیں سے دعوت آئی کسی کی میت پہ, بریانی شریانی کی نا, تو انہوں نے کہا مولوی صاحب تو مر گئے, چلو ان کے بچوں کو بلا لیتے ہیں. تو بچوں کو انوائٹ کیا, اب ہمارے یہاں میت کا کھانا ہے, آپ آ جائیں. آپ کے والد صاحب آ کے کھایا کرتے تھے, ان کی سنت زندہ کریں. تو بیوہ نے کہا اپنے بچوں سے اور سالی کے غیر ضروری تعلقات, میری بڑی بہن کے شوہر بیرون ملک میں ہیں, تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں, ان کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو میرے شوہر سے میری سنت زندگی, میری بڑی بہن کے بچے گئے, یعنی ان کی بہن سے یا شوہر سے جو بھی کام ہے گھرداری کا وہ یا پھر ماں کی وصیت, خود بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں. پہلے میں نے کچھ نہیں کہا لیکن اللہ مجھے رکھنا, خوش مزاج ہوتے ہیں ان کی عمریں, میں نے اس سے منع کر دیا. لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا, اور نانا کے شوہر سے 120 سال میری شوہر سے لڑائی ہوئی اس بارے میں, مگر وہ بولتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے, اس لیے میں غیر نشان ہو گئی, مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ نے غلطی کی ہے, سسٹم کتنا بھی دل صاف ہو وہ ضروری نامحرم, ٹینشن لینے کی نامحرم, ٹینشن سے ڈپریشن کے ساتھ بے تکلف ہونا, اوڑی گپے لگانا, ان سب صحیح مطلب یہ نہیں کہ جو غلط ہے اس کو ہمیں نہ جائے, اس کو پروموٹ کرنے پابندی لگائیے. ٹینشن بحث میں اسلام آپ کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کے لیے صحیح بھی ہوگا غلط. یہ غیر مسلموں کے مسائل ہیں, وہ لوگ کیا کہتے ہیں ایکچولی ہمارا دل صاف ہے اور جب آپ لیب میں جاؤ گے یہ کھلتا ہے, بھابھی تو بہن کی طرح ہوتی ہے اور یہاں بیٹھ کے اور آدھی گھر والی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان کا کلچر دیکھیں آپ, کہانی کچھ اور ہی نہیں کر رہی ہوتی ہے, گھروں میں کتنی اپنی رائے ہو نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے سمجھ رہے وہ پابندی لگا دی کہ ہماری بیوی تمہاری بیوی ہے, تو اس کی بہن وہ بہن تو غلط بھی ہوتا ہے, ہم جس کو کیوں اس سے فری ہوتے ہیں وہ صحیح نکلتا ہے, جس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ غلط نکلتا ہے. سارے وہ ضرور مگر اتنے کانفیڈنٹ اس سے بے سکڑ جانا, ایمان کا حصہ بنا دینا یہ چاہیے تھا اللہ کے حساب سے. مرد یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے. آپ بولے بھائی آپ کا دل صاف ہے یا نہیں ہے, آپ کی فرشتے نہیں ہے, آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے, نفرت کرو تو اپنی بہن کو بھی کہ اس سیدھا کر دے, تم کیوں اس سے فری ہو کے میرے شوہر سے تم کیوں فری ہو, محبت کی تھی یہ بحث ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ بیس رکھی تو آپ خاموش ہو کے اسلام نے بیس بعض اسی طریقے سے عقیدت رکھ لیتے ہیں نا. بہت زابی پر بھی لازم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے. الحمدللہ میں نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں, شو مارنے کے لیے نہیں. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل ممکن ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی سے کرتے ہیں. 4 انسان ہیں گھر میں اکٹھے رہتے تھے, پہلے اعتدال سے ہوتی تو پھر واپسی کا آپشن ہم لوگ کا گھر تھا, یہ بھی نہیں کہ 1000 گز کا بنگلہ ہو, 200 گز کے گھر میں آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنے لیے واپسی زوجات بھی رہتی تھی. اللہ کا شکر ہے ہم نے پاکستان میں کبھی ہماری گاڑیاں ہمارے سامنے نہیں آ کے بیٹھی ہیں, اس لیے میں ایک مثال اکٹھے رہے ہیں. آپ کا جو
पर्दा करती थी, मेरी ज़ौजा मेरे भाइयों से पर्दा करती है, हालांकि हम सब भाई बेतकल्लुफ हैं, लेकिन इतना नहीं नहीं होता था, अब भी नहीं होता। और जिससे आपको अकीदत है उसके बारे में जनाब फ्री हो रहे हैं, भाभी सामने आके बैठ रही है, मार रहे हैं, थोड़ा सा हैरानगी होती है घरों में क्या माहौल चल रहा है, क्या यहूदी और एक रशिया वाला और एक पाकिस्तानी सब गलत है। इसको अमरीकी देखिए, मैं नहीं कह रहा कि सारे लैनिन होती है, कोई भाभी लेबर से बेतकल्लुफ हो रही है तो उसकी नीयत खराब है, मैं नीयत और रशियन नहीं डाल रहा, मैं शुरू कर रहा हूं। इस्लाम ने एक ज़ाब्ता उसूल बयान कर दिया है, रशियन ने बोला हमारे जो जहाज है बिल्कुल आसमान से उससे बेतकल्लुफ हो, अपनी खाला से फूफी से बेतकल्लुफ हो, अपनी भांजी से, बेटी से, सौतेली बेटी से, ये आपकी बेटियां हैं, पोतियां हैं, ये आपकी औलादें हैं, बिल्कुल इसके अलावा किसी और से फ्री नहीं हो सकते, हम नामज़द नहीं कर सकते। बिल्कुल लोग कह रहे थे साहब आप भी तो समा टीवी पे फ्री हो रहे थे, वो बहुत लोगों ने इतराज़ किया ना, तो मैं जिस लीडर जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी ना समा टेलीविजन पे, वो मेरे सामने नहीं थी और मुझे नहीं पता उन्होंने दुपट्टा लिया है कि नहीं लिया, मेरे सामने मोटी मोटी मूंछों वाला आदमी बैठा इत्तेदाल हो जाएगा, तो बाकी उसको ये कहना कि सामने बैठ के किसी लड़की से फ्री हो रहा हूं, ये होती है इल्जाम इत्तेदाल से। खैर दोबारा आपको चाहिए, अब अपने शौहर पर पाबंदी लगा दें, सेंटेंस बोले ये चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो मैं भी नहीं कह रहा था कि वो मेरी बहन से बिरयानी इजाजत नहीं, और अपनी बहन के लिए वो मैं इसको थोड़े टाइट कर कुछ रहने से इसकी शादी करवाया ताकि अपने घर में जाकर इस साल में भी आया। बूढ़े मियां ने क्या शादीशुदा है हमारी, बच्चे ने बोला कि साली से अगर रिलेशन हो जाए तो इससे रिश्ता टूट जाता है। 120 साल में बहुत हुआ, साली से रिलेशन किसी के काम में टाना छोड़ दे, वजह उसकी है कि ऐसा निकाह जब हराम अल्लाह ने कर दिया तो ज़िना तो और ज़्यादा हराम है, लेकिन इससे निकाह नहीं टूटता। अगर कोई खुदा न खास्ता साली से किसी का रिलेशन हो जाए तो बीवी से निकाह खराब नहीं होता। ऐसे किसी बीवी से निकाह जब खराब होता है कि बीवी की माँ से या बीवी की शौहर से कोई बेटी थी, उससे अगर अल्लाह न करे कोई रिलेशन हो जाए या बीवी का रिलेशन हो जाए शौहर के अहकामात पे, या शौहर का कोई पहली बीवी से बेटा है उससे सबसे मियां बीवी का रिलेशन कुरान में लगता है ना, मुझे वो ये है आजकल ये बेपर्दगी की वजह से ये अज़ाब हो रहा है, साली पर लाजिम है खाने पीने का शौक होगा पर्दा करे। कुरान के अहकाम में सबसे अच्छा कौन सा लगेगा, बड़ा अल्लाह का है, क्योंकि उसके एहसानात ही दुआएं अल्लाह ने ज़ियादान में बयान की है, एहसानात की दुआ आपको कौन, लेकिन जब अल्लाह के एहसान के आगे बहुत ज्यादा है, रब्बना अल्लाह जो इबादत से करेगा हमारा रिलेशन सबसे ज्यादा अल्लाह किससे होना चाहिए, अल्लाह से होना चाहिए। तो जिसको खाने का ज़ौक़ होगा यही है ना, करने की फिक्र हम किसको करेगा, अल्लाह में बख्शिश हो जाए, बनाया आखिरत में मैं बड़ा हक माफ कर दिया जाऊंगा। नेमत भी तो अल्लाह ने सबसे ज्यादा टेंशन खलक़ मिनल मा'i बशरन की फजअलहु नसबन व सिहरा, उसने तुम्हें अगर अल्लाह से बना दे और जब दुनिया में वो तुम्हें लेकर आया करे प्रोटोन के साथ लेकर आया है, जान पे जुल्म करे, नलियाल भी मायूस ना हो, चिपका दिया तुम्हारे साथ से पहले की दहलीज पे कदम रखा हुआ है, ससुराल में यस्तान फिरिल्लाह खानदान में माफी मांग ले, अल्लाह अपनी माफी का मतलब तौबा करे, लग जाए तो कोई आइंदा नहीं करूंगा, उस वादा को आइंदा नहीं करूंगा दिया, दुनिया में याद ले अल्लाह ताला गफूर रहीम, जितना अल्लाह माँ बाप से भी बड़ा रहीम की नेमत देने वाले भी कौन है, अल्लाह का। तो इंसानियत को इस पे जवाब होना चाहिए था ना, सबसे पहले हमने अगर कोई सेठ किसी के कहता है मेरे पास की कोशिश करनी है, वो कौन सी जात होनी चाहिए, मैं तुम्हें दे होना चाहिए, ये इंसान दिलाने का तरीका होता है। इंसान क्या नहीं पैसे मांगोगे ठीक है, शहर परस्त है ना, उसकी ख्वाहिश होता है भाई तू आ ना मेरे गेट से पैसे मांग, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि अगर हम इसको पाए खुदा को मानते हैं, आदमी को पाएगा, खुदा के एहसानात को भी मानना पड़ेगा। तू कहेगा यार हम मान लेंगे कि कायनात पड़ा है, किसी ने बनाया, कहते हैं अगर गलती हो गई हो गया तौबा करो, आइंदा इंसान जमशेद करो, जमशेद से किसी ने बनाया है, ईदिल्लाह को किसी ने बनाया, ये आंखें किसी ने और भी बनाई, गुनाहों को माफ भी करेगा, कोई आईफोन गरीबी भी देगा, इसमें डिजिटल कैमरा लगा है, आप उनके दिल से दुआएं मेरे भाई, अल्लाह ने इस्लाम में अल्लाह के बारे में बता दिया गया कि 70 इस्लाम ने गिफ्ट कर दिया यार मुझे और आपको पता है नहीं चलता, उसमें कैमरा लगा हुआ है, खुलासा ये मां की अल्लाह के पेट में वो कैमरा ये भी उसने हमारे एहसानात नहीं, हम मानते हैं उस अल्लाह, हमारी नहीं मानते कि ये बोलो हो गया फिट है, ना ना आईफोन खुद नहीं दे, कुछ भी नहीं है, हमारी ये अल्लाह ने किया, ये किसी ने किया है, महसूस करती है, कुछ हमारे कान से सुनते हैं, फराइज ऐसा सेटअप लगा दिया है अल्लाह ताला कामों से बचने का उसने हुक्म दिया, जिनको हराम में बहुत हराम से बचना है, बेहतरीन ऐसी कैमरा को हमने ही बेहतरीन करना है, बड़ी बड़ी फिल्मों में इस्तेमाल हमने यहाँ करप्शन नहीं करनी है, पास था वो कहता है कि वो आया कहता है या तो अपना ये वाला डिजिटल कैमरा दे दे, इलीगल है ये वाला भी करनी है, कौन सा दो हुकूमत के कानून को करोड़ों रुपए का कैमरा है ना तो ये ले जा, लेकिन इसलिए कि अगर हमने कौन सा वाला नहीं किया, 2 नंबर ये मोबाइल वाला नहीं हुआ, ये खोपड़ी में पड़ी ये वाला नहीं, अमेरिका है, अच्छा अमेरिका गवर्नमेंट बाद में करोड़ों रुपए के 10 कैमरे तेरे पास रखे हैं, यहाँ चोरी तो ये दे दे, ये दोनों में से सजा मिलेगी, वो तो अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, खरबों रुपए से ज्यादा से तो की कीमत वाले वो कैमरे हैं, हमारी जाहिर हमें काटेगी वो नहीं काटेगी, किसका एहसान काटेगा, किसने दिया, डबल करके अल्लाह कह रहे हैं ना तो माफ हो जाता है, इस्तेमाल मत करो, आखिर तो बेशर्मी की बात है ना, यहाँ मुसलमान अल्लाह कह रही है तुम्हारी बीवी देखने के लिए बचता है कि इल्लीगल है, और इसलिए
भी बचता है कि क्या है इसकी बातें सुनो, और हम तो जरा लिबरल किस्म के मुफ्ती कहते हैं सही से गाना भी सुन लो। इस्लाम ये लोग कह रहे हैं बीवी को आने से पहले इस्लाम से मोहब्बत सुना ले यार, बीवी को सुना रहे हैं अल्लाह तुझे हज पे ले जाएगा। बाद उलमा कहते हैं यार गाने तो कलाम है, भाई बीवी को सुना रहा है अल्लाह करे बीवी का तसव्वुर करके गिना, ऐसा ना हो तसव्वुर में कोई और सामने बेगम बैठी हुई हो। तो अल्लाह ने कहा कि मैंने जो हलाल नेमत रखी है देखने की, मतलब कौन है तुम्हारा भी का मीन शर्री मसाद का मीन है नबी का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंटियों को दे दूंगा। तो ये इस आंख की नाशुक्री है या नहीं है? आंख की नाशुक्री है, ऐसे जमीन में गड़ जाना चाहिए इंसान को। अगर गुनाह हो गया तौबा करे, गिड़गड़ाए अल्लाह के सामने, अल्लाह इकरारी मुजरिम हो, बागी नहीं हो, इकरार करता हूं तूने आंखें दी थी और मैंने तेरी आंखों को तेरी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल किया। जबान की नेमत जिससे हम जायके चखते हैं, ऐसा